فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ انسانی تاریخ اچھے اور برے کاموں سے بھری پڑی ہے۔ کبھی کوئی سچائی سے اپنا کام بناتا ہے تو کبھی کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی میں جنگوں کی کہانیاں بھی بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوا کرتی ہیں جن میں آخری وقت پر پانسے پلٹ جایا کرتے ہیں۔ دشمن کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی جاتی ہے اور دشمن کی کامیابی کو ناکامی کا لبادہ اڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، رخت سفر باندھ لیجئے، آج ہم آپ کو تاریخ کے اوراق میں کافی پیچھے لے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یونانیوں نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے، جسے آج تاریخ میں سب سے بڑے جھوٹ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس جھوٹ نے یونانیوں کے دشمنان یعنی کہ ٹروجنز کو ناکامیوں کا رستہ دکھا دیا، اور یہ ممکن صرف ایک لکڑی کے گھوڑے کی وجہ سے ہی ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر مزید لب کشائی کریں، اگر آپ فیکٹیکل کے پرانے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو فیکٹیکل دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کہا جاتا ہے کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ کچھ ایسی ہی مثال ہمیں تاریخ کے اوراق الٹنے پر بھی ملتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مشہور زمانہ یونانی جنگجوؤں یعنی کہ اسپارٹنز کے بادشاہ کی بیوی ہیلن ٹروجن پیرس کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیرس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ پیرس بادشاہ پرائم کا بیٹا تھا اور اس کی ماں کا نام ہکوبا تھا۔ اس بات کو یونانیوں نے اپنی عزت پر حملہ سمجھا اور اپنی عزت کا بدلہ لینے کے لیے ٹروجنز پر حملہ کر دیا، اور یوں ٹروجنز اور یونانیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، اور یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی، اور آخر کار اہل ٹرائی یعنی کہ ٹروجنز کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ لیکن حقیقت میں علاقائی برتری کے باوجود وہ یونانیوں کی جنگی حکمت عملی کے ایک اور چال سے آشنا ہونے والے تھے۔ یونانیوں کی عقل نے ایک حکمت عملی سوجھی جسے تاریخ میں ایک بڑے اور کامیاب جھوٹ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اہل یونان نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا، اور اس گھوڑے کی قد و قامت کو ان نے جان بوجھ کر بہت بڑا رکھا۔ اس گھوڑے میں خاص بات یہ تھی کہ اس گھوڑے کا پیٹ خالی تھا اور اس میں کئی انسان سما سکتے تھے۔ یونانیوں نے اپنے چنے ہوئے بہترین فوجیوں کو اس گھوڑے کے پیٹ میں ٹھونس دیا۔ ان فوجیوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ کسی طرح دشمن کے علاقے میں پہنچ جائیں تو دشمن پر اس وقت اتنی کاری ضرب لگائیں کہ وہ حواس باختہ ہو جائے، اور اتنے میں باقی فوج بھی ٹروجنز پر حملہ کر دے اور یوں یونانیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو جائے۔ اس گھوڑے کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ گھوڑا اتنا بڑا تھا کہ اس میں 30 سے 40 لوگ سما گئے تھے۔ تاریخی کتابوں بیبیلوتھیکا، تھیزیسس اور کوینتوس کے مطابق اس میں 30 جنگجو اور کچھ جاسوس موجود تھے۔ ان جنگجو میں ان کا سب سے بڑا سردار یعنی کہ اوڈیسس بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ سائریبس، آئلیمینس، پیریلیس اور اکامس کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جو ان جنگجوؤں میں شامل تھے۔ زیر نظر تصویر میں اس گھوڑے کے ریپلیکا کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سے ناظرین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گھوڑا کتنا بڑا ہوا ہوگا۔ اب گھوڑا بن کر مکمل ہو چکا تھا، فوجی اپنی پوزیشن لے چکے تھے، اب صرف ایک ہی کام رہ چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی طرح اہل ٹرائے کو اس بات پر منا لیا جائے کہ وہ یہ گھوڑا اپنے قلعے کے اندر لے جائیں۔ اس کام کے لیے یونانیوں نے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹروجنز کو کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہماری طرف سے اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور خیر سگالی کے جذبات کے طور پر یونانیوں نے ٹروجنز کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا۔ ٹروجنز نے ایک لکڑی کے گھوڑے کو کسی بھی صورت اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھا اور اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اب جنگی صورتحال یہ تھی کہ 20 اہل ٹروجنز اس لکڑی کے گھوڑے کو کھینچتے ہوئے اپنے قلعے کی جانب لے جا رہے تھے۔ اب کیا تھا، لکڑی کا بے ضرر گھوڑا ٹروجنز کے محفوظ شہر ٹرائے میں موجود تھا، اور اس کے پیٹ میں موجود جنگجو اپنی قوم کو آزادی دلانے کے لیے بےتاب تھے۔ رات ہوئی اور اہل ٹرائے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اب یہ نادیدہ سپاہی اس گھوڑے کے پیٹ کو چاک کرتے ہوئے اس گھوڑے سے رسیوں کی مدد سے نیچے اتر آئے۔ پھر ہر طرف ایک اچانک اور زوردار حملہ ہوا، چیخ و پکار ہی سنائی دی، اور آنن فانن جنگ کی صورتحال ہی تبدیل ہو گئی۔ ٹروجنز کو یونانیوں نے شکست دے دی، اور اس بات کو تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ کیسے ایک کامیاب جھوٹ نے ایک فوج کو ہاری ہوئی جنگ جتوا دی تھی۔
اس کہانی کے بارے میں شاعر ہومر نے اپنی نظم دی ایلیاڈ میں اشارہ دیا ہے، اور پھر ایک اور شاعر جس کا نام ورگل تھا، اس نے اس کہانی کو تفصیل سے اپنی نظم دی اینیڈ میں بیان کیا ہے۔ شہر ٹرائے کے بارے میں سائنسدانوں کو شواہد مل چکے ہیں، اور سائنسدان اس گھوڑے کے بارے میں بھی محو تحقیق ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن اہل مغرب اس کہانی پر مصمم یقین رکھتے ہیں، اور اس کہانی سے ہمیشہ ہی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی ایسے دشمن پر کبھی اعتبار نہ کرو جو آپ کو تحائف دینے کی کوشش کرے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پر ہر روز ہی ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو تواتر کے ساتھ موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔